بات کی ہے کہ ایز ان ناردرن غزہ and southern Lebanon, Israel is now enforcing a wider demilitarization zone in southern Syria. اب اسرائیل بھی ایک طرح سے بڑا ایک وائڈن ساؤدرن زون ڈی ملٹرائزیشن زون بنانے کی بات کر رہا ہے. پہلے آلریڈی ایک 20 کلومیٹر کا ڈی ملٹرائزیشن زون تھا, لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اس کو اب آپ اور بڑا کرو, اپنی فوجوں کو آپ اور پیچھے لے کر جاؤ, میں اور سارے علاقے پر آپ کا کنٹرول کرنا چاہتا ہوں. اب سیریا کے پریزیڈنٹ صاحب نے کیا بات کی اور سیریا کا پریزیڈنٹ کیا کہتے ہیں اور اسرائیل کا کیا پروپوزل ہے. اسرائیل کی اب کیا سیریا سے ڈیمانڈز ہیں, میں نے آپ کو سیریا کی ڈیمانڈز تو بتا دی. اسرائیل کی کیا ڈیمانڈز ہیں سیریا سے, میں اس سے پہلے آپ کو سیریا کے پریزیڈنٹ جو احمد الشرا صاحب ہیں انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اکارڈنگ ٹو سیرین پریزیڈنٹ احمد الشرا, ہی سیڈ ریسنٹلی دیٹ the potential agreement between Israel and Syria would need to respect Syrian airspace. اب more importantly سیریا یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل سیریا کی ایئر اسپیس کی رسپیکٹ کرے. وہ کیسے کرے کہ سیریا کے اندر اسرائیل جو ہے وہ اپنے فائٹر جیٹس نہ بھیجا کرے اور دمشق پہ اسٹرائک نہ کرے یا کسی بھی جگہ پہ اسٹرائک نہ کرے. لیکن کیا یہ اسرائیل بات مانے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اگلی بات یہ ہے کہ سیریا کے پریزیڈنٹ ایک اور بات ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اسرائیل has repeatedly violated for years as well as Syrian territorial integrity. He added that the United Nations would need to monitor any agreement. تو وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز بھی مانیٹر کرے ایگریمنٹ کو, لیکن جب آپ کے پاس طاقت ہو, جب آپ کے ساتھ امریکہ ہو, تو کوئی کنٹری بھی کسی بھی ایگریمنٹ کو ڈسٹ بن میں پھینکتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اگلی بات بتاؤں گا. لیٹر مسٹر احمد شرا the president of Syria confirmed that Israel wanted to remain on Mount Hermon. He added that Syria wanted a deal similar to 1974 agreement. اب سیریا یہ چاہتا ہے کہ 1974 کی طرح اسرائیل کی فوجیں پھر پیچھے چلی جائیں, جو 20 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے ڈی ملٹرائزیشن زون ہے وہ ویسے ہی رہے, اور ماؤنٹ ہرمن وہ سیریا کے پریزیڈنٹ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل نہیں دینا چاہتا. ایون اگر اسرائیل کی فوجیں پیچھے چلی بھی گئیں تو ماؤنٹ ہرمن جس طرح گولان ہائٹس کو کیپچر کیا ہوا ہے تو غالباً جو ماؤنٹ ہرمن ہے وہاں بھی اسرائیل کی فوجیں رہیں گی اور اس علاقے تک بھی رسائی سیریا کو نہیں ملے گی. اسرائیل بیسیکلی چاہتا ہے کہ جتنا بھی ماؤنٹین کا علاقہ ہے سارا, وہ سارے کا سارا ماؤنٹینیس علاقہ وہ اپنے پاس رکھے تاکہ وہ لبنان کو بھی چیک کر سکے, تاکہ وہ سیریا کو بھی چیک کر سکے, دونوں طرف دونوں کنٹریز کو چیک کر سکے, تاکہ کل کو اس پہ کوئی ڈرون اسٹرائک نہ ہو, اس کے ساتھ معاملات کنٹریز کے ٹھیک رہیں. پہلی بات تو یہ. اب اسرائیل کا کیا پروپوزل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا, بیکاز اسرائیل نے بھی ایک پروپوزل دیا ہے. اگر سیریا اس پروپوزل کو مان لیتا ہے تو کہیں نہ کہیں دونوں کنٹریز ایک دوسرے کی بات مان لیں گے اور اسرائیل اپنی فوجیں گریجولی پیچھے رکھ لے گا. لیکن یاد رکھیے گا ماؤنٹ ہرمن سے اسرائیل اپنی فوجیں نہیں ہٹائے گا, جو میں نے بھی آپ کو میپ پہ دکھایا. اب اسرائیل کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کو سنیے گا, میں پھر آپ کو میپ بھی دکھاتا ہوں. اکارڈنگ ٹو دا اسرائیلی فرسٹ ڈیمانڈ, the proposal they have sent to Syria, the next area of the border would have no Syrian military force, but police and domestic security forces would be allowed. اب اسرائیل کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ میں آپ کو دوبارہ میپ دکھاتا ہوں, آپ کو کہانی سمجھ آ جائے گی اسرائیل چاہتا کیا ہے. Here we go. Okay, all right. اب میں آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں, بڑی انپورٹنٹ چیز, آپ کو بھی سمجھ آئے گا. اب اسرائیل چاہتا کیا ہے دیکھیے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسرائیل ہے, یہ اسرائیل ہے, سیریا ہے. اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یہ والا بارڈر ہے نا سارا, یہ والا بارڈر, یہ سارا جو بارڈر لگتا ہے اس کو جارڈن تک سارا بارڈر لگتا ہے, اس سیریا اور اسرائیل کو جو بارڈر لگتا ہے, بلکہ میں آپ کو بڑا میپ دکھاتا ہوں, یہ چھوٹا ہے آپ کو نظر سمجھ نہیں آئے گا. اوکے, میں آپ کو دوبارہ سے یہ والا بارڈر دکھاتا ہوں, بلکہ آئی تھنک آئی ہیو اندر میپ اور 3 نہیں, آئی تھنک یہ والا میپ ٹھیک ہے, اس پہ آپ کو تھوڑا سمجھ آئے گا. میں دوبارہ آپ کو اس کو ایک سیکنڈ میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں. اوکے, اب اسرائیل کی کیا ڈیمانڈ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اسرائیل یہ کہتا ہے کہ سیریا کے ساتھ جتنا بھی بارڈر لگتا ہے نا, یہ گولان ہائٹس تو پہلی بات ہے, یہ تو آپ کو یاد میں نے بتایا آلریڈی, یہ ساری گولان ہائٹس سیریا کی ہیں. لیکن چلیں فی الحال سیریا نے ان گولان ہائٹس کو چھوڑا ہوا ہے. اسرائیل یہ کہتا ہے کہ گولان ہائٹس میری ہیں, چلیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ فی الحال یہ اسرائیل نے کیپچر کیا ہوا ہے. اسرائیل یہ کہتا ہے کہ اسرائیل نے پہلی ڈیمانڈ کی ہے کہ سیریا کے ساتھ جو بارڈر آپ دیکھ رہے ہیں سارا, یہاں سے لے کر جارڈن تک جو بارڈر ہے, اس سارے بارڈر پہ میں اس کو میپ بنا دیتا ہوں, میں لائن بنا دیتا ہوں چھوٹی تاکہ آپ کو سمجھ آئے. اوکے, یہ سارا بارڈر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہاں تک. اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے بارڈر پر سیریا اپنی فوج نہ کھڑی کرے, سیریا اپنی فوج نہ کھڑی کرے. میں دوبارہ بتاتا ہوں, اسرائیل یہ چاہتا ہے, جو میں نے لائن کھینچی ہے ساری اس بارڈر کی, اسرائیل کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ تب وہ اپنی فوجیں پیچھے لے کر جائے گا اس علاقے سے اگر سیریا اپنی یہاں پہ فوج نہ کھڑی کرے. سیریا صرف اپنی پولیس یا جو اسپیشل فورسز ہیں ان کو لگائے, لیکن آرمی یہاں پہ کھڑی نہ ہو اس بارڈر پر. اب اسرائیل یہ کیوں چاہتا ہے, بیکاز اسرائیل جو ہے وہ تگڑا ہے,
اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ پریشانی نہ ہو اس بارڈر پہ، کیونکہ اگر سیریا کی فوج ہوگی تو اسرائیل کو بھی اپنی تگڑی فوج یہاں پہ رکھنی پڑے گی، جس سے اسرائیل کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ اگلی بات، اسرائیل سیریا سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا سیریا ان باتوں کو مانے گا یا نہیں مانے گا۔ اچھا، پہلی بات تو اسرائیل نے کہہ دیا کہ جو سیریا اور اسرائیل کا بارڈر ہے، اس بارڈر پہ سیریا اپنی فوج کھڑی نہیں کرے گا، سیریا اپنی صرف اسپیشل پولیس کھڑی کر سکتا ہے، صرف پولیس کھڑی کر سکتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے پولیس اور فوج کی ٹریننگ میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو اسرائیل یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اب اگلی جو ہے میں بات بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے۔ اگلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ سیرین ایئر کرافٹ وڈ بی بینڈ فرام فلائنگ اوور دا ٹیریٹری بٹوین دمشق اینڈ دا اسرائیلی بارڈر۔ اب دوبارہ سنیے گا کیا اسرائیل ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اسرائیل یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ سیریا جو ہے وہ اپنا کوئی بھی ایئر کرافٹ جو ہے وہ دمشق اور جہاں پہ اسرائیلی فوج کا بارڈر ہے اس علاقے سے وہ نہیں گزار سکتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ بارڈر ہے کہاں پہ، تاکہ آپ کو تھوڑی چیزوں کو سمجھ آئے۔ Here we go. Okay. اوکے، اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ اب اس کیا کہتا ہے، سنیے گا بات۔ اب اسرائیل کی اگلی کیا ڈیمانڈ ہے، دیکھیں اسرائیل کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اسرائیل یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے مور امپورٹنٹلی کہ یہ دمشق ہے، یہ سیریا ہے، یہ سارا سیریا ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے، یہ دمشق ہے اور یہ سارے یہ گولان ہائٹس کیپچر کی ہوئی ہیں اس نے، اور یہ والا وہ علاقہ ہے جو اسرائیل نے پچھلے تقریباً 6 مہینے سے یہاں پہ اپنی فوجیں ڈالی ہوئی ہیں، اور یہ ماؤنٹ ہرمن ہے، اس کو بھی اسرائیل نے کیپچر کیا ہوا ہے۔ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ اسرائیل، سنیے گا کیا کہتا ہے، اسرائیل یہ کہتا ہے کہ سیریا جو ہے وہ ہم سے پرومس کرے کہ وہ دمشق سے لے کر یہ سارا جو علاقہ ہے نا نیچے تک، دمشق سے لے کر یہ سارا جو علاقہ ہے، سارا یہاں سے لے کر سارا جتنا بھی علاقہ نچلا، یہاں پہ کوئی سیریا کا کوئی ایئر کرافٹ نہیں اڑے گا، سیریا کا اس سارے علاقے میں ایئر کرافٹ نہیں اڑے گا، جو کہ سیریا اسرائیل کے بارڈر کو چیزیں لگتی ہیں، جس سے اسرائیل کو یہ ڈر ہے کہ کل کو کہیں کوئی ایئر اسٹرائک نہ ہو جائے۔ تو ایک طرح سے اس نے سیریا کو پورا ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ تم نے میرے بارڈر پر اپنی فوجیں بھی نہیں رکھنی، صرف پولیس رکھنی ہے، تب میں اپنی فوجوں کو پیچھے لے کر جاؤں گا جو میں نے فوجیں آگے لائی ہوئی ہیں۔ اگلی بات یہ کہ تم نے کوئی ایئر کرافٹ بھی نہیں گزارنا دمشق سے لے کر جو اسرائیل کا بارڈر ہے، اگر تم نے اڑایا ایئر کرافٹ تو میں تمہیں پھر کھڑکا دوں گا، میں اپنی فوجیں پھر دوبارہ نیچے لے آؤں گا، اور ماؤنٹ ہرمن میں نہیں چھوڑوں گا۔ اگلی بات سیریا نے کیا، یہ ڈیمانڈز بڑی سخت ہیں، یاد رکھیے گا۔ اگلی ڈیمانڈ اسرائیل کیا کر رہا ہے، اگلی ڈیمانڈ اسرائیل یہ کر رہا ہے کہ ان ریٹرن Israel would withdraw in stages from the buffer zones but would remain on the peak of Mount Hermon۔ ان سب چیزوں کو ماننے کے بعد اسرائیل یہ کہے گا کہ ماؤنٹ ہرمن پہ وہ رہے گا، لیکن باقی جتنی بھی جگہوں پہ اسرائیل کی فوجیں ہیں وہ دوبارہ سے اوپر گولان ہائٹس پہ چڑھ جائیں گی، لیکن وہ چیک کرتی رہیں گی، اگر سیریا نے کوئی بات نہ مانی تو مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور ان کو تنگ کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ آتا ہے ایران کا ٹارگٹ، اب یہاں پہ آتا ہے ایران کا فیکٹر۔ اب ایران کا فیکٹر کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے ایران کا فیکٹر سنیے گا کہ کیا ہے۔ ایک طرف تو اسرائیل کہتا ہے کہ دمشق سے لے کر اسرائیل کا جو بارڈر ہے وہاں تک کوئی بھی سیریا کا فائٹر جیٹ یا کوئی بھی ایئر کرافٹ نہیں اڑے گا۔ آگے اسرائیل ڈیمانڈ کر رہا ہے بڑی سخت قسم کی، سنیے گا۔ اسرائیل یہ کہتا ہے اکارڈنگ ٹو دا سورسز، جن سورسز نے یہ ڈرافٹ دیکھا ہے پروپوزل کا اسرائیل کی طرف سے، جو ڈیمانڈ اسرائیل کر رہا ہے، اکارڈنگ ٹو دا پرسن ہو ہیو سون دیٹ پروپوزل، ہی سیڈ دیٹ a central principle of the Israeli proposal is maintaining an aerial corridor to Iran via Syria which would allow for potential future strikes in Iran۔ اب اسرائیل کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اسرائیل کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے سنیے گا۔ اب یہ آپ میپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسرائیل ہے اور یہ ایران ہے۔ اب اس ٹائم ڈیمانڈ کیا ہو رہی ہے، ڈیمانڈ بڑی سخت ہے۔ اسرائیل سیریا سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ دیکھو میں اپنی فوجیں پیچھے لے جاؤں گا، میں آپ کی ساری باتیں مان لوں گا، لیکن آپ نے مجھے کوئی ایسا کوریڈور دینا ہے، یا تو یہ والا کوریڈور دینا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں لائن، کہ جس سے میں کل کو ایران کو دوبارہ اسٹرائک کر سکوں۔ اسرائیل کیا چاہتا ہے، اسرائیل چاہتا ہے کہ ایک ایسا ایریل کوریڈور اس کو سیریا دے جسے کل کو وہ ایزیلی ایران پہ اسٹرائک کر سکے اس ایس کوریڈور سے۔ اور مور امپورٹنٹلی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی اسرائیل اسٹرائک کرنے لگے گا ایران پہ تو سیریا کے پاس جو بھی بچے کچھ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے سیریا وہ آف کر دے گا، تو سیریا خاموشی سے اپنی سوورنٹی کو ایویٹ کر کے، ایئر اسپیس کو ایویٹ کر کے ایران پر حملہ کرنے دے گا۔ اگر سیریا ان ساری ڈیمانڈز کو مانتا ہے تو اسرائیل جو ہے اپنی فوجوں کو پیچھے لے جائے گا۔ یہ اسرائیل کی ڈیمانڈ ہے اس ٹائم، یہ بڑی سخت ڈیمانڈ ہے، لیکن obviously سیریا in no position to understand، نہ وہ اتنی طاقت رکھتا ہے، تو آئی تھنک اس کو ان میں سے بہت ساری باتوں کو ماننا پڑے گا۔ نو ڈاؤٹ کہ امریکہ بھی بیچ میں ہے، بٹ ایز آف ناؤ آئی تھنک کہ سیریا بہت ساری باتوں کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب اگلی بات بتاؤں گا، اب اس ساری امپلیکیشنز لوگے، پھر میں آپ کے کمنٹس لوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی انپورٹنٹ بات ہے، آپ لوگ کمنٹس بھی کرتے رہیں پلیز۔ اوکے، مور امپورٹنٹلی
نیتن یاہو صاحب کی اور احمد الشرا صاحب کی جو سیریا کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی میٹنگ ہونے والی ہے اگلے ہفتے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں جو ہے مور امپورٹنٹلی وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک جو ہے وہ میٹنگ ہے جہاں پہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی ہوں گے، دنیا کے بہت بڑے لیڈرز ہوں گے. تو مور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب کی اور سیریا کے پریزیڈنٹ احمد الشرا صاحب کی ایک میٹنگ ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی ایک ڈیفنس ڈیل ہو جائے، کیونکہ ابھی تک ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی طرف سے بھی بڑی سختی ہے کہ آپ دونوں کنٹریز کو کہا جا رہا ہے کہ پلیز آپ جلد سے جلد جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کریں تاکہ تعلقات آپ دونوں کنٹریز کے بہتر ہوں، تاکہ ایک نئی طریقہ کا ابراہام ایکارڈز ہو. اب اس سارے معاملے کی میں آپ کو امپلیکیشنز بتاؤں گا، پھر میں آپ کے سوالات دوں گا. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اب اس سارے معاملے کی امپلیکیشن کیا ہے؟ دیکھیے امپلیکیشن اس سارے معاملے کی یہ ہے کہ اسرائیل یہ بتا چکا ہے سیریا کو بھی لبنان کو بھی کہ وہ طاقتور ہے، وہ جب چاہے جیسا چاہے وہ اپنی فوج کو نیچے بھیج سکتا ہے، پہاڑوں سے نیچے بھیج سکتا ہے. اس کو کس کی بیکنگ ہے؟ اس کو امریکہ کی بیکنگ ہے. اس چیز کی وجہ سے عرب کنٹریز کے اندر اسرائیل کو لے کے نفرت بڑھ رہی ہے اور بڑھے گی. اور مور امپورٹنٹلی جو کلیش آف ٹو آئیڈینٹیز کا ہے عرب کا اور اسرائیل کا، یہ کلیش آنے والے ٹائم پہ آپ کو نظر آئے گا. اس کی پہلی کڑی پاکستان سعودی عربیہ کا ڈیفنس الائنس ہے، اس میں نے صبح بات کی ہے، لیکن میں فی الحال ابھی اس معاملے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اگلی بات دیکھیں، اگلی یہ بات ہے کہ گولان ہائٹس کا جو ایشو ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، اسرائیل گولان ہائٹس نہیں دے گا، کبھی بھی نہیں دے گا، بیکاز اسرائیل کو پتہ ہے کہ گولان ہائٹس اوپر ہیں. جب آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ اوپر ہوتے ہو نا، آپ کا دشمن نیچے ہوتا ہے، تو آپ کو ہمیشہ ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے اپنے دشمن کو چیک کرنے کا، اپنے دشمن کو ٹھیک ٹھاک اس کا پھینٹا لگانے کا. اگلی چیز یہ کہ ماؤنٹ ہرمن بھی اسرائیل نہیں دے گا، کیونکہ ماؤنٹ ہرمن بھی اوپر ہے. اور ماؤنٹ ہرمن پہ آنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے وہ ماؤنٹ ہرمن سے اسرائیل لبنان کو بھی دیکھ سکتا ہے اور اسرائیل دونوں کو دیکھ سکتا ہے، جو میں نے میپ پہ آپ کو دکھایا. تو ماؤنٹ ہرمن بھی گئی، گولان ہائٹس تو ویسے بھی فارغ ہے، تو ماؤنٹ ہرمن بھی فارغ ہو گئی، وہ بھی اب اسرائیل کو مل گئی. اگلی امپورٹنٹ بات ہے کہ یو ایس کا اس میں کیا رول ہے. دیکھیے یو ایس نے اسرائیل کو کھلی چھٹی دی ہے. اسرائیل یو ایس کا ایک بڑا اچھا پالتو بچہ ہے. جو اسرائیل ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بابا مجھے یہ چاہیے، اسرائیل امریکہ کا میرا بیٹا آپ کو یہ چاہیے، میں آپ کو یہ لے دیتا ہوں. تو اسرائیل کو پوری طرح سے امریکہ کی بیکنگ حاصل ہے، اور اس بیکنگ کی وجہ سے اسرائیل آج تک جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے. ادر دین دیٹ وہ کبھی بھی اتنی بدماشی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اتنا تگڑا نہیں ہے. اٹس اونلی بیکاز آف امریکہ. اگلی بات آپ کو بتاؤں گا. اب اس میں ایران کا فیکٹر بھی، میں نے بھی آپ کو میپ دکھایا. اسرائیل ایران پر اسٹرائک کرنے کے لیے سیریا کا یوز کر سکتا ہے، اور وہ کرے گا، اور سیریا کچھ بھی نہیں کر سکتا. سیریا کی اس کو مور امپورٹنٹلی اجازت ملے اجازت نہ ملے، اسرائیل آنے والے ٹائم پہ اٹیک سیریا پہ کر سکتا ہے، اور وہ کرے گا. دیٹس اے فیکٹ اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. اگلی امپورٹنٹ بات رکھیے گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پورے ریجن میں جس طرح پاکستان اور سعودی عربیہ نے الائنس کیا، اس طرح کے الائنسز آپ کو زیادہ ملیں گے، کیونکہ اسرائیل ایک بس مس ریچ ہے. وہ جب چاہے جس پہ چاہے وہ اٹیک کرے گا، اور اس کو روکنے کے لیے اب ان عرب کنٹریز نے یہی اشارہ کیا ہے کہ ان دونوں سب کنٹریز کو مل کے کوئی نہ کوئی الائنس سسٹم کرنا پڑے گا، اور اس میں وہ پاکستان کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، بیکاز پاکستان از دا اونلی اسلامک کنٹری وچ ہیز نیوکلیر ویپنس. تو یہ سلسلہ آنے والے ٹائم پہ اور ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف ہمیں لگ رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں ایسا نہ ہو، لیکن دنیا ایک نئی ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے، اور جہاں پہ دنیا ملٹی پولیرٹی کی طرف جاتی ہے تو معاملات اسی طرح جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. آپ لوگ کمنٹس کرتے